حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور مدبر ہے، اس نے جو ہم کو اور آپ کو دین دیا ہے، دین اسلام، وہ تمام دینوں میں سب سے زیادہ فائق اور سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس دین کے اندر صرف آخرت کی رہنمائی نہیں ہے، اس دین کے اندر صرف آخرت میں کامیابی پانے کے راستے نہیں بتائے گئے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی اسلام قبول کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو مان کر کے دنیا کے اندر بھی آدمی باعزت زندگی اور کامیاب ترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا بھی راستہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ جو عنوان ہے، اسلام کی بہادر بیٹیاں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اسلام کی مقدس بیٹیوں کی پاکیزہ تعلیمات کو پڑھنے کی اور ان کی حیات طیبہ مبارک زندگیوں کے اوراق کو پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی دو آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، تم اللہ رب کی اطاعت کرو، ورسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے لیے کہا کرو اور جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جاؤ، ورسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو اور جن سے منع کر دیا ان سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں
گروہ بندی مت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں نزاع پیدا، لڑائی جھگڑا پیدا، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو۔ نقصان کیا ہوگا؟ جب اللہ کی اطاعت چھوڑ دو گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دو گے، آپس میں اختلاف کرنے لگ جاؤ گے تو نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، پست ہمت ہو جاؤ گے، تم کاہل ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو طاقت ہے، جو قوت ہے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے، تمہاری اتحاد کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بیک بارگی جان دینے کا جو تمہاری قوت ہے، یہ قوت تمہاری کمزور پڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ڈٹے رہو دین کے راستے پر، اللہ کے حکموں پر ڈٹے رہو۔ اگر اس کے راستے میں پریشانی آتی ہیں تو اس کا ذرہ برابر بھی پرواہ مت کرو، مصیبت سہ لو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی نصرت و تائید اللہ کے راستے پر جمنے والوں کے لیے۔ ایک اور آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غزوہ احد کے پس منظر میں اللہ نے یہ آیت بیان کیا ہے، جب مسلمان ایک دم کمزور ہو گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے، ہمت نام کی ان کے اندر کوئی چیز بچی نہیں تھی، جب افواہ اڑانے والوں نے افواہ اڑا دیا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے شہید کر دیا، لوگوں نے کہا ارے جب ہمارے نبی نہیں تو ہم کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جن کے ہاتھ میں تلوار تو وہ بھی ڈال دی نیچے، اب کیا فائدہ لڑنے کا، یعنی ہمت ہار گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَهِنُوا، کمزوری کا اظہار مت کرو، کمزوری کا مظاہرہ مت کرو اور کمزور مت بنو، بزدل مت بنو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو ہو گیا، جو گزر گیا اس پہ زیادہ غمگین مت ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی دنیا کے اندر بھی تمہاری ہوگی اور آخرت کے اندر بھی تم ہی کامیاب رہو گے، بس شرط صرف ایک ہے، اس شرط کو پورا کر لے جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان کے اندر پختہ ہو جا رہے ہو، ایمان کے اندر اگر مضبوط ہو جا رہے ہو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی دعا آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے ایک استاد ہوتا ہے بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، پابندی کے ساتھ انگلی پکڑ کر کے، پینسل پکڑ کر کے، تاکہ بچہ یعنی لکھنے کے طریقے کو اچھے سے سیکھ جائے اور وہ بھولے نہ۔ کتنی محنت کر کے وہ سکھاتا ہے، الف ایسا بناتے، بے ایسا بناتے، تے ایسا بناتے۔ تو جیسے ایک استاد ہوتا ہے اپنے بچوں کو لکھنا سکھاتا محنت کر کے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے اور اہتمام کے ساتھ ہم کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے بھی تھے نماز کے بعد۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل۔ 5 چیزوں کے اللہ کے رسول، 5 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز جو مجھے بتانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے، بزدلی کس کو کہتے ہیں؟ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے مجھے بچا لے۔ بزدلی بہادری کا اپوزٹ ہے۔ بزدلی کیا ہے؟ کم ہمتی کیا ہے؟ یہ بہادری اور شجاعت کا اپوزٹ ہے، یعنی آدمی ڈرپوک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ آدمی ڈرپوک ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نڈر بنا، ہمیں خوف و ہراس والا نہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بزدل نہیں، کم ہمت نہیں، ڈرنے والا نہیں، بلکہ نڈر بنا، بے باک بنا، بہادر بنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عظیم ترین عبادت کے فوراً بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ یعنی مطلب یہ ہوا قرآن کریم کی 2 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی مسلمانوں کو بزدلی سے بچنے کی تلقین کیا ہے اور اس کے نقصانات گنائے ہیں۔ بزدل ہو جاؤ گے، ڈرپوک ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، سست پڑ جاؤ گے تو تمہاری یہاں بھی ہلاکت یقینی ہے اور وہاں کی تباہی بھی تمہارے لیے یقینی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے بچا، یعنی اور یقیناً ایک ایمان کا شعار یہی ہے، ایمان کی طاقت اور قوت یہی ہے کہ جو آدمی ایک اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور نہیں ڈرنا چاہیے۔ حقیقت میں جو آدمی اپنے سینے کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر بسا لیتا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔
اگر ہم اور آپ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، کم ہمت ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تاریخ کے اندر میرے بھائیوں بہت سارے ایسے واقعات آپ سنے ہوں گے، بہت سارے ایسے بہادری کے قصے آپ سنے ہوں گے جو آپ کو مردوں کے بارے میں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے تھے، حضرت عمر رضی اللہ، کتنے لمبے چوڑے ناموں کی لسٹ بنائی جا سکتی ہے بہادر صحابہ کرام کی، اور اس کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین کے واقعات آپ پڑھتے جائیے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اسلام کی جن تعلیمات کی مکلف ہمارے مرد حضرات تھے، ہمارے بھائی تھے، ہم تھے، ایسے ہی انہی تعلیمات کی مکلف ہماری بہنیں اسلام کی بیٹیاں تھیں، اور جو خوبیاں اسلام نے مردوں کے اندر دیکھنا چاہا ہے، ایمان کی حیثیت سے، اسلام کی حیثیت سے، توحید کی حیثیت سے، عقیدہ کی حیثیت سے، وہی چیزیں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اندر بھی دیکھنے کا ایک تلقین کیا ہے کہ تمہارے اندر بھی بہادری ہونا چاہیے۔ ہماری عورتوں کا حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج میری تقریر کا عنوان ہے، خطبے کا عنوان ہے اسلام کی بہادر بیٹیاں۔ مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ اتنے صحابیات کے واقعات اور پھر تابعین کی ازواج کے واقعات، ان کی بیویوں کے واقعات ایسے بھرے بڑے میرے بھائیوں کہ آپ حیران ہو جائیں، وہ بڑے بڑے بہادر مرد بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر، ایک دم بوڑھی ہے، بوڑھی عمر دراز ہو گئی ہے، اسلام لانے میں 7واں نمبر اس کو حاصل ہے۔ کتنا نمبر؟ 7واں نمبر۔ جو جتنا زیادہ پہلے اسلام لایا ہے، مصیبتوں کے بادل اس کے اوپر اتنے ہی زیادہ گرے ہیں، اولے اتنے ہی زیادہ اس کے سر پہ پڑے ہیں جو پہلے اسلام لایا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو کوئی زیادہ جان پہچان نہیں ہے، وہ کنیز ہے مغیرہ خاندان کی۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہیں میرے بھائیو، مغیرہ خاندان کی کنیز ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے 7ویں نمبر پر۔ قبیلے کو معلوم پڑتا ہے تو آگ ببولا ہو جا رہے ہیں، میری لونڈی، میری کنیز، میرے گھر کی لونڈی، یہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے باپ دادا کہ دین کو جو گالی دیتا ہے، جو برا بھلا کہتا ہے، اس دین کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اسلام تو ہمارے باپ دادا کو جہنمی قرار دیتا ہے، ہمارے باپ دادا کو غلط قرار دیتا ہے، ہم کو اپنے آپ کو غلط ثابت کرتا ہے، تو اس دین کو قبول کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور ان کے دین کو قبول کر لیا۔ آگ ببولا ہو گئے، مختلف حربے اپنائے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن جب اسلام آتا ہے، جب سینوں کے اندر ایمان کا شعلہ جاگتا ہے اور بھڑکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا سوائے اللہ کی رضا، یا تو جنت یا اللہ رب العالمین کی رضا۔ اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مغیرہ خاندان والوں نے، میرے بھائیو تپتی ہوئی دھوپ، سعودی کی دھوپ سب کو معلوم ہے، عرب کی سرزمین، دوپہر کے ٹائم پہ لوہے کی زرہ پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ سمیہ ایک دم بوڑھی، ایک دم نڈھال، اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پورا دھوپ کا ٹائم، پورا دھوپ کا وقت وہ اسی تپتے ہوئے صحرا کے سورج کی ڈائریکٹ پڑنے والی تپش کو برداشت کرتی، اندر سے کیا ہو رہا ہوگا، اور موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا، لوہے کی زرہ پہنایا جاتا تھا۔ شام میں واپس آتی، کسی طرح کہاں نیند آتی، دن بھر کا تھکان، دن بھر کی اذیتیں برداشت کر کے پھر صبح وہی تازہ دم ہو کر کے پھر وہاں میدان میں اس کو لے جا کے وہی اذیتیں دی جاتی تھی۔ لگاتار ایسے ہو رہا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا خاندان جو غلاموں کا خاندان تھا، لونڈیوں کا خاندان تھا، ان کو اس طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کہا، اے یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرو، صبر کرو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ مصیبتیں تم جھیل لے ہو، جھیل جاؤ، انشاءاللہ یہ سیاہ بادل، مصیبتوں کے بادل تم سے چھڑنے والے ہیں۔ ان موعدکم الجنہ، اللہ نے تمہارے اس صبر کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تسلی بھرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت قوت فراہم کرتے، بہت مضبوطی ادا کرتے، اور اسی پہ صبر کرتے ہوئے وہ مصیبتوں کو جھیلتے رہتے۔ میرے بھائی آسان نہیں ہے،
اسلام کی قربانی، اسلام کے تئیں ہمارے اسلاف کی کیا قربانیاں ہیں کہنے کے اعتبار سے آسان ہے، لیکن جب اس جگہ پہ ہم اپنے آپ کو اتار کر دیکھیں تب پتہ چلتا ہے کہ کیسی قربانی انہوں نے دیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ، پورا دن دھوپ میں تڑپ کر کے، بے قرار ہو کر کے جب وہاں سے واپس آتی ہے شام کے ٹائم پہ، بدبخت ابو جہل کی نظر پڑتی ہے اور وہ ان کو چھیڑنے لگتا ہے۔ بوڑھی عورت، ایک عورت ذات اسلام کی ایک بیٹی اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، گالی دیتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی بدتمیزی کے الفاظ بولتا رہتا ہے، برے القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیتی، پوزیشن ایسی تھی۔ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا کوئی کسی کو جواب نہ دے، ابھی جواب دینے کی پوزیشن نہیں ہے۔ بہرحال ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا کہ ہمارے بدتمیزی کا، ہمارے گالی گلوچ کا کوئی جواب نہیں دے رہی ہے، تو اس نے برچھی نکالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیر کر دیا، مار دیا برچھی سے۔ اور تاریخ کے اندر یہ واقعات بھی آتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بہادر بوڑھی عورت، اسلام کی بیٹی، ایک بار بھی زبان سے کلمہ کفر کو، ادائیگی کو گوارا نہیں کیا اور اس نے برداشت نہیں کیا۔ اس راستے میں میرے بھائیوں وہ اپنی جان دے دی، لیکن اسلام پر، ایمان پر اور اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اور ہم تک، آپ تک اسلام کی تعلیمات پہنچانے کے لیے وہ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی جوکھم میں ڈال دی اور اپنی آپ کی ان فہرست میں داخل کر لی کہ جب شہداء کی لسٹ بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو شہید کیا گیا مرد یا جو شہید کی گئی عورت، مردوں کی لسٹ، عورتوں کی لسٹ اگر بنائی جائے تو دونوں کی لسٹ میں سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں۔ یہ تو بوڑھی عورت تھی، بولتے اس کو اب زندگی سے امید ہی کیا ہے، وہ تو بوڑھی ہو گئی، قبر میں لٹکا لی عذاب، یعنی قبر میں پہلے لٹکا لی ہے، اب اگر عذاب مل گیا دنیا کے اندر اور وہ برداشت کر لی، جنت مل گئی تو کیا بات ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی امید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، ایسے واقعات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی عورتوں کو، ہماری اور آپ کی بیٹیوں کو یہ واقعات اور یہ سیرت کے صفحات کو الٹ کر کے پڑھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی جو حالت ہے میرے بھائیوں، ہماری بیٹیوں کی جو حالت ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے سے ڈر جاتی ہیں، 2-4 آدمی کو دیکھ کر کے گھبرا جاتی ہیں۔ لیکن اسلام گھبراہٹ کا نام نہیں ہے، اسلام ڈرپوک ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام بہادری کا نام ہے میرے بھائیوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میدان جنگ میں ہیں، غزوہ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی، آپ یاد رکھیں میدان جنگ میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہوا کرتی تھی، شریک ہوا کرتی تھی۔ کام صرف الگ رہتا تھا، کام یہ رہتا تھا کہ جو عورتیں میدان جنگ میں جاتی تھیں، جو مجاہدین ہوا کرتے تھے، جو زخمی ہو جاتے تھے، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، اور اگر شہید ہو جاتے تو ان کے دفن کا انتظام کرتی تھی میرے بھائیوں۔ لڑتی نہیں تھی لیکن میدان جنگ میں مردوں کے ساتھ جاتی تھی۔ آج ہماری عورتیں بکرے کا خون دیکھ کر کے، قربانی کا بکرا ذبح کیا جاتا سامنے نہیں آتی ہیں، خون دیکھ کے اندر سے گھبرا جاتی ہیں۔ یہ کہاں سے آئے گی بہادری، یہ طاقت اور قوت، ایمانی غیرت کہاں سے آئے گی؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں ہے، ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ 70 صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو دشمنوں نے شہید کر دیا اور ان کے جسم کو مسلک یعنی بوٹی بوٹی کر دیا، ان کا کان کاٹ لیا، ان کا آنکھ کاٹ لیا، سینہ چین کر کے دل بھی نکال لیا۔ اور ایک عورت ذات ہند نام تھا، اس نے اس کلیجے کو یا اس کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جگر کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر کے چبانے کی کوشش کی، مارے غیظ و غضب کے۔ لمبا واقعہ، اس کی وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو الگ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، پورے میدان میں بکھیر دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے میرا پہلوان چاچا، میرا بہادر چچا، اسلام کا سپاہی کی حالت یہ کر دی گئی ہے، شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درگت بنا دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، لیکن وہ نہیں صبر کرتے تو صبر کون کرتا؟ آپ کی دیکھا دیکھی تو آپ کے پیچھے ایک بڑی ٹیم تھی، جو کیفیت آپ کی ہوتی وہی کیفیت دیگر صحابہ کرام اختیار کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے چچا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھالا۔ چلتے چلتے جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، میرے پھوپھی کے بیٹے، پھوپھی زاد بھائی،
میری پھوپھی پیچھے آ رہی صفیہ، اس کو صفیہ کو مت آنے دینا. اپنے چچا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھ کے صبر کر سکتا ہوں، لیکن یہ صفیہ اپنے بھائی کی، اپنے سگے بھائی کی لاش کی کٹی ہوئی کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائے گی، روئے گی، چلائے گی، جزا فضا کرے گی، وہ بھائی کی تڑپ نہیں سہ پائے گی، اس لیے اس کو دور رکھنا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں، امی آگے نہ جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اپنی ماں کو، صفیہ کو آگے آنے سے روک دو، مت آنے دو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بہادر بیٹی، اس نے کہا ہے بیٹے تم مجھ سے چھپا رہے ہو، جو چیز تم مجھ سے چھپا رہے ہو وہ مجھے معلوم پڑ گئی ہے، جو چیز تم مجھے چھپا رہے ہو، جو چیز تم مجھ سے چھپا رہے ہو وہ چیز میرے اوپر عیا ہو چکی ہے. میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں گی، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے جب ان بہنوں کی لسٹ بنے گی جن کے بھائی اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے شہید ہو گئے. جب ان بھائیوں کی لسٹ بنے گی تو اس میں میرے بھائی کا بھی نام رہے گا، اور میں کہوں گا میں حمزہ کی بہن ہوں، بیٹے گھبراؤ نہیں، مجھے جانے دو، میں اپنے بھائی کی لاش دیکھوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھوپھی آگے مت جاؤ. نہیں بھتیجے میں جاؤں گی، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں گی اور آپ گھبرائیں نہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی کی لاش کو دیکھتی ہیں، آنکھ الگ ہے، کان الگ ہے، دل الگ ہے، سینہ چھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے بھتیجے تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے بھائی کے غم میں اپنے آپ کو جزا فضا کروں گی، اپنے آپ کو کم ہمت ثابت کر لو جاؤں گی، میں ڈر جاؤں گی، میں گھبرا جاؤں گی؟ یقین مانیے مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام آ گیا ہے، اور مجھے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، میں وہی بات کروں گی جو میرے رب کو پسند ہے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنے والی. یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا انتقال کر جاتا ہے، بیٹا انتقال کر جاتا ہے، کیا مصیبت ہوتی ہے. اور وہ بھائی بہنوں کا رشتہ آج والے رشتہ نہیں جو ہمارے اور آپ کے بھائی بہنوں کا رشتہ، وہ اتنا خونی رشتے کہ وہ لوگ قدر کیا کرتے تھے. اسلام کے سچے پابند فالوور وہ لوگ تھے، پابندی کرنے والے تھے. یہی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے عورتوں کو اور بچوں کو سیفٹی فراہم کرنے کے لیے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک قلعے کے اندر بند کر دیتے ہیں. اشارہ صرف کافی ہے میرے بھائیوں، اسلام کی بہادر بیٹیوں کے واقعات میں اشارہ صرف کافی ہے. غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا. وہاں کوئی جنس نہیں تھا، سب میدان جنگ میں مورچے کو سنبھالے ہوتے. صرف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعض روایت کے اندر وہ تھوڑا کسی بیماری کے اندر مبتلا تھے، وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، وہ اس گیٹ کے رکھوالے تھے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ کے رکھوالے تھے. عورتیں اندر، پوری عورتیں اور بچے ہوا کرتے تھے. یہودیوں کو موقع ملا اور انہوں نے سمجھا کہ میدان جنگ کے جو مورچے ہیں، جو غزوہ خندق کھودا گیا ہے، خندق کے کنارے کنارے تو مسلمانوں کے پہلوان لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، اور اس قلعے کے اندر کون ہیں؟ عورتیں ہیں. موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ان اسلامی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس قلعے کا چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، کیسے حملہ کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یہودی کے اوپر نظر پڑتی ہے، اس دشمن خدا کے اوپر نظر پڑتی ہے، اور حضرت حسان سے کہتے ہیں حسان دیکھو اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ جاسوسی کر رہا ہے، یہ تاک جھانک کر رہا ہے، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، راستہ ہموار کر رہا ہے، ذرا اس کو ڈھیر کرو یہیں پہ. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کر دیا کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کو ڈھیر کر سکوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا تم نہیں ڈھیر کر سکتے تو میرے اندر اللہ نے یہ طاقت دیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کئی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کو لاٹھی سے یا برچھی سے مار مار کر اس کو قتل کر دیا اس یہودی کو. اور اس کے بعد حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ اوپر سے وار کیا، قلعے کے اوپر سے وار کیا، یہودی وہیں نیچے ڈھیر ہو گیا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے حسان، اسلام کے بہادر بیٹے، بہادر باپ کے اولاد، میں تم سے کہتی ہوں جا کے اس کا سر قلم کر کے لے کے آؤ. اللہ اکبر. یہ ڈرے نہیں، اسلام کی تاریخ کو ملیا میٹ مت ہونے دیں. ہم اگر نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اسلام کی روشن تاریخ کو پڑھیں تو ہم انشاءاللہ اپنے اندر اپنا دفاع کرنے کی قوت پیدا کریں گے. اسلام ظالم نہیں ہے،
اسلام کی تعلیمات ظلم پر مبنی نہیں ہے، اسلام عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، اسلام عدل سکھاتا ہے، اور اسلام رحمت کا دین ہے، شفقت کا دین ہے، اور مساوات کا دین ہے، اور لوگوں کے خیال کرنے کا دین ہے میرے بھائیوں۔ رحمت للعالمین نے یہ دین لایا ہے، رب العالمین نے یہ دین بھیجا ہے، پوری جہان والوں کے لیے اسلام دین رحمت ہے میرے بھائیوں۔ تو کم سے کم ہمیں اپنی تاریخ تو پتہ ہونی چاہیے، تاریخ تو پتہ نہ ہونا چاہیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جائیے نیچے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیجئے۔ نہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں اس پوزیشن میں اب نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے جاتی ہیں، اس کا سر قلم کرتی ہیں، اور اوپر لے جا کے قلعے کے اوپر سے لے جا کے یہودیوں کی آبادی میں پھینک دیتی ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں صرف عورتیں نہیں ہیں، اور اگر صرف عورتیں ہیں تو عورتیں یہ بزدل نہیں ہیں، عورتیں کمزور نہیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں آنے کا مطلب، حجاب میں آنے کا مطلب، نقاب پہننے کا مطلب، یہ شرعی پردہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر خوف ہے، ان کے اندر دہشت ہے، نہیں، وہ اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اپنا دفاع کر سکتے میرے بھائیو۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نیچے جب پھینکا تو پورے آبادی کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا۔ ارے اتنے سارے مسلمان، اتنے سارے مرد حضرات ابھی اس کے اندر موجود ہیں قلعے کے اندر۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ کون ہے، ہم سمجھ رہے تھے یہاں پہ کمزور عورتیں ہیں، لیکن یہاں پہ کمزور عورتیں نہیں میرے بھائیو، یہ بہادر بیٹیوں کے کارنامے ہیں میرے بھائیو۔ وہ کوکرس سے ڈرنے والی، وہ چھپکلی سے ڈرنے والی، آپ دیکھیں ذرا کیا ہوگا میرے بھائی۔ ایمان کا جنازہ نکال دیا گیا، آج ہم نکال دیا گیا ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کے میرے بھائیوں۔ اور یہ الگ الگ سیریل کے ذریعے سے، الگ الگ ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے یہ جو کمزوری کے، بزدلی کے واقعات، بہادری کے واقعات، ہم اپنے تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں نا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو اگر یاد نہ کیا جائے تو پھر تاریخ، تقریر اور خطبہ ادھورا رہے گا۔ اسلام کی بہادر بیٹیوں کے نام پر حضرت ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ سے ہیں۔ کس میں؟ پیٹ سے ہیں۔ غزوہ حنین میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہیں۔ ہماری عورتوں کو جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو بیڈ ریسٹ ہو جاتی ہیں، بستر لے لیتی ہیں۔ اب ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا کچھ نہیں کرنے کا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ سے اور اپنے شوہر کے ساتھ غزوہ حنین کے اندر شریک ہے، اور ان کے شوہر بہادری کا مظاہرہ کرتے، نہ جانے کتنے دشمنوں کو ڈھیر کرتے ہیں۔ آخر میں جب آتے ہیں تو اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خنجر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خنجر دیکھتے ہیں۔ خنجر تمہارے ہاتھ میں، عورت ذات ہو کے تمہارے ہاتھ میں خنجر؟ ارے تم کو پتا نہیں میں کیوں لی ہوں؟ نہیں مجھے نہیں پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیٹ سے ہے میری بیوی اور عورت ذات ہو کر کے، اور وہ بھی ایک اور پریشانی جو حمل سے ہے، وہ خنجر لے کے بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، کہا ام سلیم یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رکھی ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خنجر اس لیے لیا ہوں تاکہ اگر میری طرف کوئی دشمن بری نیت سے آئے، گندی نیت سے آئے، میرے اوپر کچھ مجھے مصیبت میں ڈالنا چاہے، میرے اوپر حملہ کرنا چاہے، تو میں اس سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ پیٹ پھاڑنے کے لیے، اس کا پیٹ چیر دینے کے لیے میں نے یہ رکھا میرے بھائیوں۔ تو یہ آپ دیکھیں، اسلام اس لیے لوگ کانپتے تھے ایک مہینے کی مسافت سے، اس لیے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ اسلام کا مطلب بزدلی نہیں ہوتا میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صحابیہ میرے بھائیو، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو عمیر جو چھوٹے سے بچے تھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابو عمیر کی وفات ہو جاتی ہے۔ شوہر کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ذرا سوچو کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو نہلا رہی ہیں، بیٹے کے جنازے لاش کو نہلا رہی ہیں، دھلا رہی ہیں، کفنا رہی ہیں، اور کفنا کر کے الگ گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہیں۔ اور آپ کیا کیفیت رہے ہوگی میرے بھائیو؟ ایک ماں اکیلے، اور وہ بھی اپنے شوہر کو بتائے بغیر، شوہر کا انتظار کیے، یہ بہادری کی نشانیاں ہیں، یہ رونے دھونے والی نشانیاں نہیں ہیں۔ اسلام اسی لیے نوحہ کو حرام قرار دیا ہے۔ زور زور سے رونا، چلانا، واویلا کرنا، مرتیا خانی کرنا، سب اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کفناتی ہیں اور کپڑا پہنا کر کے کونے میں رکھ دیتی ہیں۔ شوہر آ کے پوچھتا ہے بیٹا کیسا؟ بولے بہت اچھا ہے، پہلے سے اچھا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر تھوڑا باہر کی تھکاوٹ سے فریش ہوتا ہے، صبح کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو بیوی شوہر سے ایک مسئلہ پوچھتی ہیں، بتائیں اگر کوئی آدمی میرے پاس کوئی سامان رکھا ہو
اور وہ مانگ لے تو کیا کریں؟ بولے وہ امانت ہے دے دینا چاہیے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کہا اللہ نے امانت دیا تھا بیٹا وہ لے لیا. یہ ذرہ برابر مطلب دل پتھر نہیں تھا، یاد رکھیے یہ دل پتھر نہیں تھا اس لیے رو نہیں رہی تھی. انہوں نے اندر سے وہ اپنے آپ کو چکنا چور کر چکی ہوں گی، غم و اندوہ کا جو ان کے دلوں کے اندر تھا اس کو دبا کے رکھی ہوں گی، اس لیے کہ اگر میں اپنے غم کا اظہار، میں اگر اپنی کم ہمتی کا اظہار، میں اگر اپنے بزدلی کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کروں گا تو نہ جانے میرا شوہر کیا کرے گا، وہ تو اور زیادہ بزدل ہو جائے گا. جب ایک سائڈ سے ایک آدمی جب رونے لگتا ہے نا تو دیکھ کے سب کو رونا آ جاتا ہے. اس لیے اسلام رونے گانے کا دین نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دیا. اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور پھر ان کے ذریعے سے ایک بڑی نسل چلی. میرے بھائیوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اسلام جو ہے یہ بہادری والا دین ہے، لیکن ظلم والا دین نہیں ہے. بیلنس برابر رکھیے گا. اپنا دفاع اسلام سکھاتا ہے. وہ دوسروں لوگوں کا دین تھا کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو ایک سائڈ میں کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا سائڈ بھی رکھ دینا، اس پہ مار دو. اسلام وہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کسی پہ ظلم نہ کرو، اسلام کہتا ہے کسی کے اوپر یعنی زیادتی نہ کرو، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم برداشت بھی نہ کرو، زیادتی برداشت بھی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مثالیں دیا ہے، لیکن وہ میرا عنوان نہیں ہے. اسلام کی بہادر بیٹیاں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان کی سیرت. واقعی لگتا نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کی حالت دیکھ کر کے، اپنے سماج کی موجودہ عورتوں کی حالت دیکھ کر کے اور پھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتے ہیں تو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ ایک عورت تھی. کیونکہ ہمارے سامنے جو عورتوں کی سین ہے، ہمارے سامنے جو عورتوں کی تصویر ہے، وہی تصویر ہے کہ چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کوکرے سے ڈر جاتی ہیں. اور ہاں ہم نے اپنی عورتوں کو پہنچا دیا ہے. کہاں پہنچا دیا میرے بھائیوں؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائی تھی تو یہ بھی بہت ہی زیادہ مرثیہ خوانی کرنے والی تھی. دو بھائیوں کا ایک بعد دیگرے انتقال کر جانا زمانے جاہلیت میں، اور باپ کا پہلے سے سایہ اٹھ جانا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بہت زیادہ ٹھیس پہنچایا. یعنی سالوں تک وہ مرثیہ خوانی کرتی رہتی، حتیٰ کہ پورے عرب کے اندر یعنی مکہ کے اندر سب سے بہترین مرثیہ مرنے والے کی تعریف، مرثیہ کا مطلب مرنے والے کی تعریف کرنا زور زور سے، اور پھر اس پر یعنی اس طرح سے کرنا کہ جتنے لوگ سنیں، در و دیوار بھی سنیں، پتھر و حجر بھی سنیں، شجر و حجر بھی سنیں، شمس و قمر بھی سنیں، تو ایسا فیل ہو جائے کہ سب اس غم کے اندر شریک ہیں. وہ کیفیت وہ یعنی پورا سما ہو جاتا تھا. ایسا حضرت خنسا رضی اللہ عنہ جب مرثیہ پڑھتی تھی. زمانے جاہلیت کے نوحہ کے مرثیہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت مرثیہ پڑھتی تھی، کسی کے اوپر کوئی مصیبت ہوتی تھی تو وہ باروں کا گچھا سر پہ رکھ لیتی تھی. اسلام لانے کے بعد بھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ ایسا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو باز آ گئی. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ زمانے جاہلیت میں وہ بہت زیادہ نڈھال تھی، بہت زیادہ چکناچور تھی، لیکن جب اسلام قبول کرتی ہیں، اللہ اکبر، اسلام جب قبول کرتی ہیں، ایمان کی دولت سے جب مالا مال ہوتی ہیں، جب 360 بتوں کا ڈر اپنے سینے سے نکال کر کے ایک اللہ کا ڈر اپنے سینے کے اندر بساتی ہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہو جاتی معلوم ہے؟ جنگ قادسیہ کا واقعہ سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 4 بیٹوں کو لے کے پہنچ جاتی ہیں. کیا پہنچ جاتی ہیں؟ 4 بیٹوں کو یکے بعد دیگرے وہاں پہنچتی ہیں، اور صبح میدان جنگ ہونے والی ہے. رات میں بیٹوں کو نصیحت کرتی ہے، تقریر کرتی ہیں، وعظ کرتی ہیں کہ اے میرے بیٹو، یاد رکھنا تم اپنی مرضی سے اسلام قبول کیے ہو، اپنی مرضی سے تم لوگ ہجرت کیے ہو. ایمان قبول کرنے میں، ہجرت اختیار کرنے میں تمہارے اوپر کسی نے کوئی جبر نہیں کیا ہے. تم آزادی کے ساتھ اسلام لائے ہو، آزادی کے ساتھ ہجرت کی ہو. میں تمہاری ماں ہوں، اور جیسے تم سب ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کے بیٹے ہو، ایسے تم ساروں کا باپ بھی ایک ہی ہے. تمہاری ماں نے نہ تمہارے باپ کی خیانت کیا ہے اور نہ تمہارے ننیال کو رسوا کیا ہے. سپوت باپ کے بیٹے ہو، سپوت رہنا. اے میرے بیٹو، کل رات کی سیاہی جیسے ہٹے گی، صبح کا سورج طلوع ہوگا، میدان کارزار گرم ہوگا. یاد رکھنا میرے بیٹو، اپنے خاندان کی لاج رکھنا، اپنے دین کی لاج رکھنا، اور میری عزت کی لاج رکھنا. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ماں کا نام ہے. میدان کارزار جب خوب گرم ہوگا
اور دیکھنا تلواریں چل رہی ہیں اور بہادری کے نمایاں کردار ادا کیے جا رہے ہیں، ادھر کی تلواریں ادھر، اور میدان کارزار اچھے سے گرم ہو جائے گا، شباب پر ہوگا، میدان کارزار میں کود جانا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ایمان کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں تک اسلام کو صحیح طور سے پہنچانے کے لیے تم میدان کارزار میں چلے جانا، لیکن یاد رکھنا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، نتیجہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، اور یاد رکھنا میدان کارزار میں جیت جانا، میدان میں دشمنوں کو ڈھیر کر دینا، یہ بھی کامیابی ہے۔ اگر تم مجاہد بن کے نکلے، تم جیت گئے تو بھی کامیابی ہے۔ ہمارا اسلام سکھاتا ہے اگر تم کامیاب یہاں نہیں ہو سکے، میدان جیت نہیں سکے اور تم شہید ہو گئے تو یہی سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بیٹو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ماں کو نہیں دیکھنا، خاندان کو نہیں دیکھنا، اسلام کی سربلندی کے لیے جانا، اور وہیں پہ دونوں کامیابی میں سے دو عظیم ترین نعمتوں میں سے یا تو شہید ہو جانا یا تو جیت کر کے میدان میں آنا، تیسرا کوئی آپشن نہیں لے کر آنا۔ اے میرے بیٹو، اس کے بعد میرے بھائیو صبح ہوتی ہے، یہ لمبی تقریر ہے ان کے حضرت خان صاحب رضی اللہ عنہ، اور حضرت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شعراء اور ادبا بھی ڈھیر ہو جایا کرتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت خان صاحب کے سامنے بول دیں، ان کے تقریر کرنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز رہتا تھا میرے بھائی، اتنی فساد اور بلاغت ان کے اندر تھی۔ بہرحال صبح ہوتی ہے میرے بھائی، میدان کارزار میں چاروں بچے جاتے ہیں اور چاروں یہ کے بعد دیگرے شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارا فلاں بیٹا شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا شہید ہو، چوتھا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت خنسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ الذی، اس ذات کی تعریف، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے بیٹے کو شہادت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور بہادر آدمی کو اپنے بستر پر مرنے سے آر محسوس ہونی چاہیے۔ بہادر جو ہوتا ہے جو میدان جنگ میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح اتنے سارے واقعات ہیں۔ حضرت خنسا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا واقعات، آپ اسلام کی بیٹیاں، اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب ہے اس کو پڑھیں، اسلام کی بیٹیاں اور حیات صحابیات کے درخشاں پہلو، اس طرح کے واقعات جو اتھینٹک لکھے گئے میرے بھائی، وہ سب پڑھے۔ عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیو کہ اسلام جو ہے وہ بہادری والا دین ہے، بزدلی سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے بزدلی سے، کم ہمتی سے، اور جو آدمی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے وہ نہ ادھر کا ہوتا نہ ادھر کا ہوتا ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان، اندر سے چکنا چور ہوا انسان، ڈرپوک انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، ڈرپوک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو بھی اپنے اسلام کے بہادر بیٹوں کی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے جو اسلام کی مقدس بیٹیاں ہیں ان کی تاریخ خاص طور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو اللہ رب الاسلام پر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرما، رب العالمین ہماری بہو بیٹیوں کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اسلامی شاعر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حی علی الصلاة